بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، يقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. بالسند المتصل منا إلى إمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي البخاري متعنا الله بعلومه. قال حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام محمد ہے، جن کی کتاب الصحیح للبخاری کہا جاتا ہے، یہ اللہ نے اپنے حدیث پاک کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرما لیا۔ دیکھیے، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی قرآن پاک کو کہتے ہیں اور وحی خفی احادیث مبارکہ کو کہتے ہیں۔ وحی امام بخاری کا انداز یہ ہے اپنی کتاب میں کہ جب بھی وہ کوئی باب باندھتے ہیں، پہلے وحی جلی کو ذکر کرتے ہیں اپنے دعوے کے طور پر، اور پھر اس کی تائید میں وحی خفی یعنی اللہ کے نبی کی احادیث کو ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کر کے ہمیں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں دیکھیے، اصل میں امام بخاری نے اپنی کتاب شروع کی نا تو یوں کہا باب بدء الوحی، کہ وحی کی ابتدا کیسے ہے۔ بتلانا یہ چاہتے ہیں وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو، اس سے جو علوم ہٹ کر ہوں وہ گمراہی ہیں، وہ ہدایت نہیں۔ اس لیے اگر ہم ہدایت پر رہنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں مرتے دم تک ہدایت پر قائم رکھے، تو وحی جلی اور وحی خفی سے باہر نہ نکلنا۔ جس طرح کہ امام بخاری نے آخری کتاب اپنی کتاب التوحید جو ہے رد جہمیہ میں ذکر کی ہے کہ جہمیہ عقل کے پجاری تھے، عقل کے پیچھے چلتے تھے، عقلی باتوں کو زیادہ لیتے تھے۔ امام بخاری نے کہا کہ انہوں نے قرآن کے مطالب وہ بیان کیے ہیں جو کہ اللہ کی نبی کی احادیث کے مخالف ہیں، اس لیے یہ گمراہ فرقہ ہے۔ اس لیے تم بھی ایسا نہ کرنا کہ اللہ کے قرآن کے مطالب ایسے بیان کرنا شروع کر دو جو اللہ کے نبی کی احادیث کے مخالف ہو، اس طرح تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے الحمدللہ اپنی یہ کتاب ہمارے سامنے پیش کی، جس کے لیے بہت بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا، بچپن میں نابینا ہو، آنکھیں چلی گئیں، روشنی آنکھوں میں نہیں تھی، والدہ روزانہ روتی تھیں، اللہ سے دعائیں کرتی تھیں، اللہ یہ میرا بیٹا
اللہ کے دین کی خدمت کرے، اللہ کے دین کے لیے کام کرے، اس کی آنکھوں کی بنائی چلی گئی، یہ نابینا کیا کرے گا؟ حالانکہ اللہ نابینوں سے بھی کام لے لیتے ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، ہمارے دارالعلوم دیوبند میں ہمارے بڑے ایک استاد تھے، شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کاشمیری ہیں، تو ان کے سبق میں جو عبارت پڑھا کرتے تھے بخاری کی، جن کا نام محمد تھا، جو کہ فیصلہ آباد میں بعد میں تشریف لائے تھے، وہ نابینا تھے، وہ عبارت پڑھا کرتے تھے بخاری کی، یعنی طلباء سے ایک دفعہ سن لیا اور سننے کے بعد پوری عبارت ان کو یاد ہوتی تھی، اور پوری عبارت وہ پڑھا کرتے تھے سبق میں، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ نابینوں سے کام بھی لے لیتا ہے، اس لیے انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ اللہ محتاج ہے کام لینے میں، لیکن بہرحال آنکھیں ہوتی ہیں تو آنکھوں کے ذریعے جو کام ہو سکتا ہے وہ بینائی کے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت علامہ مولانا قاری فتح محمد صاحب، اللہ ان کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے، یا ہمارے نانک واڑے میں حضرت جو ہے ایک وقت تھا آنکھوں سے نابینا تھے، پوری رات تراویح پڑھاتے تھے، یعنی رمضان میں عشاء کے بعد ان کی تراویح شروع ہوتی، اور جب سحری کا وقت ہوتا اس سے آدھ گھنٹہ پہلے ان کی تراویح ختم ہوتی۔ اللہ نے اس کو یہ کمال عطا کیا تھا اور لوگ سنتے تھے ان کا۔ انہوں نے ایک عنایات رحمانی کتاب لکھی ہے، جو کتاب کے عشرہ قرات جو ہے، جو کہ عام طور پر بڑے بڑے قاریوں کو بھی نہیں آتی، وہ کتاب لکھی ہے عنایت رحمانی، یعنی لکھوائی ہے، یعنی اپنے حافظے کی بنیاد پر انہوں نے وہ کتاب لکھوائی ہے، جس کے سینکڑوں صفحے ہیں۔ تو یعنی اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ میرا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جس سے کام لینا چاہے لے لیتا، لیکن بہرحال آنکھیں ہیں، اس لیے والدہ دعائیں کیا کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں واپس کر۔ تو روتے روتے اللہ سے مانگتی رہیں۔ ایک دن کہتے ہیں رات کو خواب میں ابراہیم علیہ السلام نظر آئے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اٹھ تیرے باپ کی بنائی اللہ نے واپس کر دی۔ یہ اٹھی تو دیکھا واقعی امام بخاری کی آنکھوں کی بنائی واپس آ گئی۔ تو یہ اللہ جل شانہ اپنے قدرت کے نمونے دکھاتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے دنیا میں۔ بعض ویسے واقعات سامنے آئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نظر نہیں آتا تھا، ایک دن کسی نے زور سے اس کی کمر پر لات ماری، آنکھوں کی بینائی لوٹ۔ اللہ جل شانہ جو چاہے کر سکتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ بنائی عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے ان کو حافظہ اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا، میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ ان کے ساتھی، کئی ساتھی مل کر ایک محدث کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب سب ساتھیوں کے پاس قلم دوات کاغذ وغیرہ، کہ جو وہ محدث حدیث بیان کرتا اس کو لکھ لیتے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ کوئی کاغذ، نہ کوئی قلم، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی دوات، آ کے ساتھ ساتھیوں کے بیٹھ جاتے۔ ساتھیوں نے ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، تیسرے دن کہنے لگے کہ اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ حافظہ تو کسی کا اتنا کام کرتا نہیں کہ اس کو حدیثیں یاد رہیں، اس لیے لکھ لیتے ہیں تاکہ یاد رہیں، اور وقت پر ہم دیکھ کر کہ یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی۔ تو تم بھی لکھا کرو، اور تم لکھتے نہیں ہو تو یہ حدیثیں بھول جائیں گی، اور کل پھر تمہیں اپنا وقت ضائع کرنے کا افسوس ہوگا، اس لیے تم اپنا قلم کاغذ دوات وغیرہ لے کے آیا کرو تاکہ حدیث لکھ لیا کرو۔ تو امام بخاری نے ایک دن سنا ان کی بات، دو دن سنی، تیسرے دن سنی، بالآخر تنگ آ کر ایک دن کہنے لگے بھئی کتنی حدیثیں تم نے لکھی؟ کہا 15,000 حدیثیں ہم نے لکھی۔
کہا نکالو اپنے لکھے ہوئے کاغذات، وہ نکالے، پڑھنا شروع کیا تو امام بخاری نے زبانی پڑھنا شروع کیا اور کہا اپنا لکھا ہوا دیکھتے رہو، اگر میں غلطی کروں 15,000 حدیثوں میں تو مجھے بتلا دینا میں نے یہ غلطی کی۔ تو علماء نے لکھا 15,000 حدیثیں امام بخاری نے بغیر دیکھے زبانی سنائی ہیں، لکھنے والوں نے کئی جگہ غلطی کی تھی، ان کے پڑھنے کے بعد انہوں نے اس کو درست کیا، اور پھر آئندہ روزانہ ان کو کہتے تھے ہمیں حدیث سنا دو تاکہ لکھا ہوا صحیح کر لیں۔ یعنی یہ اللہ نے ان کو حافظہ عطا فرمایا تھا کہ اتنا حافظہ عام طور پر ہوتا نہیں، لیکن ہمارے دور میں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے شیخ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند کے، اللہ نے ان کو بھی حافظہ دیا تھا امام بخاری جیسا۔ امام حضرت ایک دفعہ ہمارے استاد علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ حضرت جو ہے وہ مصر گئے، ازہر یونیورسٹی ہے وہاں بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی، تو وہاں کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کتابیں، تو ایک کتاب حضرت نے پڑھنا شروع کی، اس کا نام نور العزا ہے، شروع میں مدارس میں پڑھائی جاتی تھی، آج کل وہ مدارس میں پڑھائی نہیں جاتی، تو وہ نور العزا حضرت نے پوری کتاب پڑھ لی، پڑھنے کے بعد وہ لائبریری کا جو بڑا تھا ذمہ دار، اس سے جا کے کہا کہ یہ کتاب میں ہندوستان لے جانا چاہتا ہوں، اس وقت متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان بنا نہیں تھا، آپ مجھے 1 ہفتے کے لیے کتاب دے دیں، وہاں سے چھپوا کر میں یہ کتاب واپس بھیج دوں۔ انہوں نے کہا جی ہماری لائبریری کا اصول نہیں، آپ یہاں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، باہر نہیں لے جا سکتے۔ تو امام حضرت نے پڑھ تو لی تھی، حضرت نے کتاب رکھ دی اور آ کر یہاں ہندوستان میں اپنے حافظے کی بنیاد پر وہ پوری کتاب لکھوائی، اور پوری کتاب لکھوانے کے بعد ازہر بھیجا کہ اس کتاب کا موازنہ کرو اس کتاب کے ساتھ، کیا کہیں فرق تو نہیں کہیں؟ تو کہا ایک غلطی بھی نہیں آئی۔ یہ اللہ ان حضرات کو حافظے دیتے ہیں، اور یہ اللہ ان لوگوں کو مقام عطا فرماتے ہیں، اور اللہ جل شانہ ان کے واقعات تو بہت ہیں مگر اس وقت مقصود میرا یہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ حضرات جو ہیں اللہ نے ان سے کام جب لینا ہوتا ہے تو لیتے ہیں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھنا شروع کی تو کتاب میں امام بخاری نے بدء الوحی پہلے ذکر کر کر بتلایا ہمیں یہ کہ لوگوں وحی کے بغیر گزارا نہیں، خواہ وحی جلی ہو یا وحی خفی، قرآن ہو یا حدیث ہو، یہ 2 چیزیں تمہارے پاس ہوں گی تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ اگر یہ 2 چیزیں تمہارے پاس نہ ہوئی تو گمراہ کرنے والے بہت لوگ ہیں، کہیں تم گمراہ نہ ہو جائے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس کتاب میں جو حدیث لے کے آئے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آئے، جس کا حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، لوگوں اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے جو امام بخاری لے کے آیا، اور آخری حدیث جو لے کے آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ لے کے آئے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں مہاجر ہیں، حضرت عمر بھی مہاجر ہیں، مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ آئے، حضرت جو ہے ابو ہریرہ بھی مہاجر ہیں کہ اپنا وطن چھوڑ کر جو ہے مدینہ منورہ آئے، تو یہ دونوں مہاجر ہیں۔ اور گویا امام بخاری نے اشارہ کیا کہ لوگوں یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں چل چلاؤ ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے، جس طرح ہم نے ہجرت کی ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے، ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر آخرت میں جانا ہے، اس لیے اس آخرت کی تیاری کرو۔ اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے تو قرآن و حدیث کے بغیر آخرت کی تیاری نہیں ہو سکتی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث لا کر اشارہ کیا، اور دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
جو پہلی حدیث جو ہے وہ نقل کی ہے اپنے استاد حمیدی سے، اور آخری حدیث جو اپنی ذکر کی ہے وہ اپنے استاد احمد سے لے کے آئے، اور علماء نے اس میں نقطہ یہ لکھا ہے کہ حمیدی بھی حمد سے ہے اور احمد بھی حمد سے ہے، یعنی مادہ ان کا حمد ہے، اور حمد کے معنی ہے اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی خوبی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ حمد کے معنی ہیں۔ تو امام بخاری نے اپنا پہلا استاد بھی حمد سے لے کے آئے ہیں، اپنا آخری استاد بھی حمد سے لے کے آئے ہیں، اور ہمیں یہ کہا ہے کہ لوگوں اولن بھی اللہ ہی کی تعریف ہونی چاہیے، آخرن بھی اللہ ہی کی تعریف ہونی چاہیے۔ انسان ابتدا کرے تو اللہ کی تعریف سے ابتدا کرے، اور جب انسان انتہا کو پہنچ جائے اللہ اس سے، اور اگر آخری حدیث یعنی اگر آپ نے آخری یعنی پہنچنا ہے تب بھی اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، انشاءاللہ اللہ کی تعریف اولاً آخراً ہوگی، اللہ اس عمل کو قبول فرما لے۔ تو اللہ ہمیں اپنی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب کبھی نیکی کا کام ہم سے ہو جائے تو اللہ کی تعریف کیجیے، الحمدللہ و شکر للہ، یہ زبان سے کہیے۔ انشاءاللہ اگر یہ زبان سے کہیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو مزید دوں گا، یعنی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی شکر کی برکت سے جو ہے وہ باقی رہے گا، اور جو نہیں ہے وہ مل جائے گا۔ یہ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمانے کے بعد ہمیں یہ حکم بتلایا، لوگوں اصل اللہ کے ہاں اخلاص کا اعتبار ہے، اخلاص ہو تو عمل قبول ہوتا ہے، اخلاص نہ ہو تو عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اس لیے امام بخاری کا اخلاص کا حال یہ تھا کہ جب یہ کتاب لکھنا شروع کی تو سب سے پہلے ہر حدیث، امام بخاری کی یہ کتاب جو ہے نا، اس میں 7252 کے قریب حدیث ہیں، کل جو تکرار ملا کر یعنی کئی حدیثیں بار بار آئی ہیں، لیکن جو بغیر تکرار کے آئی ہیں وہ 4000 حدیثیں ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں 7252 کے قریب حدیث ہے امام بخاری کی، ہر حدیث پر امام بخاری نے غسل کیا، ہر حدیث پر امام بخاری نے 2 نفل ادا کیے، اور ہر حدیث پر امام بخاری نے استخارہ کیا، اور استخارہ کرنے کے بعد پھر یہ حدیث لکھی ہے کہ اے اللہ اگر یہ سچ ہے تو میں اپنی کتاب میں اس کو لکھتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں جس نے اتنا بڑا قربانی دی ہو، کہ اتنے ہزار غسل کیے ہوں، اتنے ہزار نفل پڑے ہوں، اب اس کی کتاب اللہ کیوں نہیں قبول کرے گی؟ ایسی قبول ہوئی ہے کہ دنیا کا کوئی عربی مدرسہ نہیں ہے جہاں یہ کتاب نہ پڑھائی جائے، دنیا کے ہر عربی مدرسے میں الحمدللہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کتاب سے محبت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اب ہم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اخلاص جو ہے یہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اور ہم بھی اخلاص سے کام کرنے والے بن جائیں۔ اخلاص جو ہے نا، یہ ہمارے بزرگوں میں سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک اللہ والے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، جنہوں نے بنیاد رکھی ہے دارالعلوم دیوبند کی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ امتی جو ہے نا وہ نبی سے نماز میں بڑھ جاتا ہے، یعنی عبادت میں نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر نماز 40 سال کے بعد فرض ہوئی، 40 سال کے بعد بھی 3 سال یا 4 سال گزرے نبوت کے، اس کے بعد اللہ نے نماز فرض کی، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی کی عمر نبوت کے بعد 23 سال ہے، گویا اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھی ہیں تو 18 سال یا 19 سال پڑھی، لیکن امت میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لکھا ہے جن کے بارے میں علماء نے کہ 60 سال
ان کی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوتی تھی، لیکن فرماتے ہیں اللہ کے ہاں اخلاص کی قدر ہے، نبی کا اخلاص اتنا اونچا ہوتا ہے کہ پوری امت کی نمازیں ایک طرف اور نبی کی 2 رکھتے ایک طرف۔ نبی کے اخلاص کا یہ حال ہوتا ہے کہ پوری امت کی نمازیں جمع کر لی جائیں اور نبی کا اخلاص جو ہے وہ 2 رکھتے ہوں صرف، وہ نبی کا اخلاص بڑھ کر ہے۔ اللہ جل شانہ نبی کو مقام بھی اخلاص کی برکت سے دیتا ہے۔ اور نبی کی صحبت یہی ہے کہ ان صحابہ کو بھی اللہ نے اخلاص عطا فرمایا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ یہ میرے صحابہ کی جماعت ایسی ہے کہ ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں دے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، میرے صحابی کا اجر ایک مٹھی جو کا سونے پہاڑ جو احد پہاڑ ہے 9 میل لمبا ہے تقریباً، 9 میل، ایک ایک پتھر جو ہے کروڑوں ٹن وزنی ہے، اتنا بڑا سونا کوئی دے سکتا ہے دنیا میں؟ فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کرے، اس کا اخلاص اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہے کہ اس کا اجر تمہارے اس سونے سے بڑھ کر ہے۔ معلوم ہوا کہ الحمدللہ اخلاص جو ہوتا ہے یہ انسان کو بہت ترقی عطا کرتا ہے، اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمانا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بتلایا کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اخلاص کس کے اندر ہے کس کے اندر نہیں ہے، تو فرمایا پہلے قرآن کی آیت پیش کی کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن انصاف کے لیے ہم ترازو قائم کریں۔ وہ ترازو، اب اللہ تو محتاج نہیں ترازو کا، اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ کس کے اندر اخلاص ہے کس کے اندر اخلاص نہیں، لیکن دنیا کے قانون کو دکھانے کے لیے کہ لوگوں ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، اس لیے اللہ قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے۔ اور پھر حدیث سے ثابت کیا کہ قیامت کے دن ترازو ہوگا اور ترازو میں تلے گا کیا؟ فرمایا تمہارے اعمال بھی تلیں گے، تمہارے اقوال بھی تلیں گے۔ ہم زبان سے بولتے ہیں نا، یہ محفوظ رہتا ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ جدید سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ ہماری آوازیں فضا میں موجود ہیں، اور فضا میں جب موجود ہیں لیکن اتنی وہ گڈمڈ ہے کہ الگ الگ نہیں کی جا سکتی، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو الگ الگ کیا جا سکے۔ تو ہماری آوازیں اگر آج ایک پٹی ذرا سی ایک موبائل محفوظ کر سکتا ہے تو کیا اللہ ہماری آوازیں محفوظ نہیں کر سکتے؟ اگر ہمارے اعمال آج ایک کیمرہ محفوظ کر سکتا ہے تو کیا اللہ محفوظ نہیں کر سکتے؟ تو اس لیے اللہ محفوظ کر لے ہیں اور کریں گے، اور قیامت دن کو تول کر بتلا دیں گے کہ اس کے اندر کتنا اخلاص تھا، اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں، یہ اللہ قیامت کے دن بتلا دیں گے۔ اس لیے معتزلہ کہتے تھے کہ جی عمل وغیرہ تلیں گے نہیں، اللہ انصاف کریں گے، اس کا مطلب ہے انصاف کرنا۔ میرے دوستو یہ بات نہیں ہے، ہمارے اقوال بھی تلیں گے، ہمارے افعال بھی تلیں گے، لیکن میں یہاں ایک بات کہہ دوں ہمارے ان اسمبلی کے ممبران سے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، کہ یہ انہوں نے ایک قانون بنایا 2-4 ہفتے پہلے کہ یہ لڑکی کی عمر جب تک 18 سال نہ ہو جائے اس کی شادی کرنا صحیح نہیں ہے، وہ زنا سمجھا جائے۔ یعنی 18 سال کی عمر میں شادی ہو تو صحیح ہے، اگر 18 سال سے پہلے شادی کی تو وہ زنا سمجھا جائے گا، اور ساتھ یہ بھی کہ اس پر سزا بھی زنا کی لگے گی۔ اور پھر یہ بھی ساتھ کہا کہ البتہ اگر بچہ پیدا ہو جائے بچہ اسی کا ہوگا۔ یعنی عجیب پاگل لوگ ہیں، یعنی ادھر کہہ رہے ہیں کہ وہ شادی جو ہے زنا ہے، اور زنا سے اولاد کبھی ثابت نہیں ہوا کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ اولاد ہوگی نا وہ اسی کی ہوگی۔ یہ قانون پاکستان کی اسمبلی نے بھی، سینٹ نے بھی پاس کیا ہے، اور یہ مسلمان ممبران نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ کیا اللہ کے ہاں یہ بات محفوظ نہیں ہوگی؟ کل اللہ نہیں پوچھیں گے ان سے تم نے میرے دین کے خلاف، اللہ کے نبی تو 9 سال کی بچی سے شادی کر رہے ہیں،
حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی جب اللہ کے نبی کی رخصتی ہوئی ہے، تو 9 سال کی عمر سے اللہ کے نبی نے شادی کی۔ تم اللہ کے دین کے قانون کو بدلنے والے کون لوگ؟ تو اللہ کے دین کو بدلنے والے کل اللہ کو جواب دہ ہوں گے، اور اللہ جل شانہ ان کے ان اقوال کو تول کر دنیا کو بتلائیں گے۔ ان کا ایمان باقی نہیں رہا کہ اللہ کے دین کے خلاف انہوں نے قانون بنایا، اور پھر ایک قانون یہ بنا دیا کہ کیا قانون بنا دیا کہ جی مرد عورت جو ہے وہ مرد بننا، عورت بننا چاہے تو بن جائے، عورت مرد بننا چاہے تو بن جائے، یعنی یہ قانون بنا دیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ عورتوں کو کہا کہ مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، اور مردوں کو کہا عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، ان کو مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مرد عورت بننا چاہے تو اس کو اجازت ہو گئے، قانون کے طور پر کوئی جرم نہیں ہے۔ اس طرح عورت مرد بننا چاہے تو قانون کوئی جرم نہیں ہے، وہ عورت جو ہے وہ مرد بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے۔ میرے دوستو، اسی لیے یہ علماء مدارس جو ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ آپ کے ایمان کو بچائیں، تاکہ بتلائیں کہ یہ قانون قرآن کے خلاف ہے، یہ قانون احادیث کے خلاف ہے، اللہ کے نبی کے خلاف ہے۔ ایسا قانون بنانے والے اللہ کے دین کا انکار کرنے والے۔ اس لیے اللہ جل شانہ ان حضرات کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب میرے دوستو، بات تو لمبی ہو جائے گی، بس میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کلمتانی، 2 کلمے، حبیبتانی الی الرحمن، وہ 2 کلمے رحمان کو محبوب ہیں۔ اے اللہ رحمان کو محبوب ہیں کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا پڑھنے والا رب کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان کلمات کو پڑھیں گے اللہ ہم سے محبت کریں گے، اور اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں، اس سے بڑا مقام میرے دوستوں کوئی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابی میرا قرآن سن۔ بھائی میں آپ کا قرآن سنوں؟ فرمایا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ابی کو اپنا قرآن سناؤ۔ کہا یا رسول اللہ کیا کہا تھا؟ لم یکن الذین کفروا سناؤ، یہ اللہ نے مجھے کہا۔ تو وہی کہنے لگے کہ اللہ میرا نام لے کے کہا ہے؟ فرمایا ہاں تمہارا نام لے کے اللہ نے کہا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ۔ تو اس پر وہ رونے لگے کہ میں اس قابل ہوں کہ میرا رب میرا نام لے۔ تو معلوم ہے اللہ کسی کا نام لے، اللہ کسی سے تعلق کر لے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ تو اس لیے معلوم ہوا اگر ہم ان کلمات کو پڑھیں گے تو اللہ کو محبوب بن جائیں گے، اور جب اللہ کو محبوب بن جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، تو پھر اللہ کیا عطا کرتے ہیں؟ ایصال الی الخیر والتکریم، اللہ خیر بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم ان کلمات کو پڑھنے کی عادت ڈالیں گے انشاءاللہ اللہ عزتیں بھی دیں گے، اللہ خیر بھی عطا فرمائے۔ اور یہ کلمات فرمایا سب خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی کوئی کلمہ شدیدہ اس میں موجود نہیں ہے، اس لیے آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں۔ تجربہ آپ کر کے دیکھ لیں، ایک آدمی کو بعض تبلیغ والے جاتے ہیں نا جب دیہات میں، تو بعض دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا بہت سے لوگوں کو آتا ہی نہیں، معاذ اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ یعنی وہ مسلمان ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ کے نبی نے بتلایا کہ یہ کلمے آسان ہیں، اس لیے یہ ان کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ اور یہ اگر پڑھ لیں گے تو علماء نے فرمایا کہ جس نے یہ کلمے پڑھ لیے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ ہمیں بھی ان کلموں سے محبت عطا فرمائے، اور فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں۔ تو دل میں آیا کہ چیز جو ہلکی ہوتی ہے نا تو اس کا وزن، اس کا عمل کا بدلہ بھی ہلکا ہی ہوگا۔ جب چیز ہلکی ہے تو بدلہ بھی ہلکا ہی ملے گا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ہے تو ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہو، تو میزان میں بھاری ہوں گے
قیامت کے دن میزان میں ان کا وزن اتنا ہوگا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، کہ اگر کوئی یہ کلمہ دن میں 100 دفعہ کہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ تو اس لیے اللہ ہمیں ان کلمات کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے کلمات ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انشاءاللہ ان کلمات کو میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد 20 دفعہ کہہ لیا کریں تو انشاءاللہ 5 نمازوں میں 100 دفعہ ہو گئے۔ تو 100 دفعہ کہیں گے انشاءاللہ صغیرہ گناہ تو سارے معاف ہو گئے، رہے کبیرہ گناہ اگر ندامت کے ساتھ کہا ان کلمات کو تو انشاءاللہ کبیرہ بھی معاف ہو جائے۔ کہ کبیرہ میں ندامت ضروری ہے، تو کبیرہ میں ندامت ہوگی تو کبیرہ بھی معاف ہیں اور صغیرہ تو معاف ہیں ہی ہیں۔ اس لیے اللہ ہمیں ان کلمات کو پڑھنے کی عادت ڈالے۔ اللہ ہمیں ان بچیوں کو جنہوں نے ان کتاب کو ختم کیا ہے ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی ان کلمات کو پڑھنے والی بن جائیں۔ اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور حضرت مولانا صاحب اللہ صاحب کا سایہ اللہ تعالیٰ دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ یہ ساری برکات جو کچھ بھی ہیں یہ انہی کے صدقے ہیں۔ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے اللہ اس سے جب کام لینے پہ آتے ہیں میرے دوستوں پورے علاقے میں اس کی ہدایت کی جو روشنی ہے پورے علاقے میں پھیل جاتی، بلکہ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ پورے ملک میں ان کی روشنی پھیلتی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کی روشنی پھیلتی ہے۔ اللہ ان کے مدرسے کو بھی ایسا بنا دے کہ پوری دنیا میں اس کے نور اور روشنی اس کے علم کی پھیل جائے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔